بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں اس ولاگ میں بچوں میں قوت مدافعت بڑھانے، موسمی تبدیلیوں کے امراض، ناک کان گلا ہاضمے کے امراض، انفیکشن، الرجی سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ سر یہ جو علامات کا میں نے ذکر کیا ہے، پلیز یہ آج کل ویسے بھی کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو گائیڈ کریں۔ جی تھینک یو۔ موسمی بیماریاں اور موسمی انفیکشنیں، ناک کان گلے کی الرجی، جلد کی الرجی، ہاضمے کی خرابیاں اور بہت سے امراض، بخار بچوں کے ہیبیچل ہو چکے ہوئے ہیں، اور والدین کو ہر مہینے، ہر 35-40 دن کے بعد، مہینے ڈیڑھ میں ایک دفعہ اس کے لیے 5-7 دن کا ٹریٹمنٹ لینا پڑ جاتا ہے۔ اور الرجیوں کے شکار بچے جو ہیں، جن کا ناک بند ہو جاتا ہے، وہ تو مسلسل والدین پریشان ہیں۔ کھانسی ہے بچوں کو، اس سے مسلسل پریشان ہیں۔ ہیبیچل فیورز ہیں، بار بار بخار ہو جانا، لمبے دنوں تک بخار رہنا، مطلب اس طرح بہت سی بیماریاں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے جو بچوں کی امیونٹی بڑھانے کے لیے کہ وہ بار بار بیمار نہ ہوں، اس کے لیے کچھ لائف سٹائل ماڈریٹ کرنا چاہیے، بچوں کو کچھ خاص چیزیں دینی چاہیے جن سے بچے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچے رہیں، بیمار ہونے سے بچے رہیں، مسلسل صحت مند رہیں، مسلسل باصلاحیت رہیں اور پازیٹیو رہیں۔ اس کے لیے بچوں کے لیے سب سے پہلی جو ترتیب ہے وہ ہے بچوں کی نیند پوری کی جائے قدرتی ٹائم میں۔ مطلب بچوں کو کوشش کریں رات جلد سے جلد سلائیں اور صبح جلدی اٹھنے کا عادی بنائیں۔ دوپہر کو اگر پاسبل ہو تو 1 سے 2 گھنٹہ ان کو پھر سونے دیں۔ ایک نمبر 2، بچوں کے ذہن سے سٹریس کم کریں، مطلب ان کو سمجھائیں، ڈانٹنا، مارنا، غصہ کرنا، زد و کوب کرنا، اسے کم کریں۔ یعنی بچوں میں لرننگ کی جو خوبی ہے اس کو پازیٹیولی لیں، تو کم کوشش کریں کہ بچے کو اپنے ساتھ سلائیں، اور یہ خصوصی طور پہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ سلائے، اور سونے سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ کہانیاں بنا کر، احادیث کے حوالوں سے، قرآن پاک کے حوالوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالوں سے ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں بتائیں۔ اسی طرح اپنی طرف سے کچھ کہانیاں کریٹ کر لیں، تو ان چیزوں سے بچہ جو ہے وہ پازیٹیو رہے گا اور تربیت یافتہ رہے گا۔ وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، خوش رہنا، بات ماننا، ایکٹیو رہنا، پازیٹیو لینا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ کو مثبت لینا، یہ ساری چیزوں کا وہ عادی ہو جائے گا اور سیکھتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ غذاؤں میں ہمیں بچوں کو شوربہ پلانا چاہیے، شوربے والی غذائیں کھلانی چاہیے۔ یعنی شوربہ جو ہے وہ ایک ایسا سیرپ ہے جس میں ادرک، لہسن، ہلدی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو بچہ اگر روزانہ 2-3 چمچ شوربہ کھا لے یا پی لے، روٹی کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ یا بریڈ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ، تو وہ بہت سے وائرل انفیکشنوں سے، بہت سی الرجیوں سے، موسمی بیماریوں سے پہلے ہی بچا رہے گا، وہ اس طرف آئے گا ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بچوں کو، جیسے سردیوں کا موسم آ رہا ہے، تو اکتوبر سے بچوں کو تھوڑا تھوڑا ڈرائی فروٹ دینا شروع کر دیں، اکتوبر نومبر سے۔ اور اس طرح بچے جو ہے وہ ان میں طاقت پیدا ہو جائے گی، اور وہ موسم کی تبدیلی کو بڑی آسانی سے برداشت کر لیں گے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے چند سالوں سے موسم اچانک تبدیل ہوتا ہے اور بڑا شدید ہوتا ہے، اور وہ چند دنوں میں ہی بچوں میں ٹمپریچر کی کمی بیشی جو ہے وہ بچوں کو بہت ڈسٹرب کر جاتی ہے۔ اسی طرح چڑھتی سردیوں میں بھی بچوں کو کوشش کریں کہ کچھ ان کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے غذائیں دیں، جیسے بچوں کو کھیرا روزانہ کھلائیں۔ اسی طرح بچوں کو یہ جو پودینے ناردانے کی چٹنی تھوڑی سی کھانے کے ساتھ کھلانے کی عادت ڈال دیں، ناشتے میں دہی روزانہ کھلا دیں۔ اور اس کے بعد پھر جو موسمی سبزیاں اور موسمی سلاد اور موسمی پھل ہیں، ان کا انٹیک رکھیں۔ پانی میں شہد ملا کے دیتے رہیں، اس سے بچہ انفیکشن سے بچا رہتا ہے۔ صبح خالی پیٹ کھجور کھانے سے بچوں میں جراثیمی بیماریاں اور پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آڑو کھانے سے بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کدو کھانے سے بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر برسات کے موسم کی جو چیزیں ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھانے کا حکم دیا،
تو بچوں سلاد کے طور پہ تھوڑا سا پیاز بچوں کو کھانے کا عادی بنائیں۔ اسی طرح برسات کے موسم میں سیب اور انار موسمی پھل ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ نئی کھجور آ جاتی ہے، اس کی عادت ڈالیں بچوں کو، مطلب یہ ہر سال کا معمول بنا لیں۔ اسی طرح گرمیوں میں اور برسات میں لیمو کی سکنجی پینے کا عادی بنا دیں بچوں کو۔ اس سے نہ وٹامن سی کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی، اور جلد کے اور ناک کان گلے کے مسوڑے کی بیماریوں سے بچے بچے رہیں گے۔ ہاضمے کو امپروو کرنے کے لیے بچوں کو وقت پہ کھانے کا عادی بنائیں، کھانے سے پہلے پانی پینے کی عادت ڈالیں، اور ان کو کوشش کریں کہ فائبر کی غذا کا انٹیک ساتھ رکھیں۔ ناشتے میں تھوڑا سا دہی ضرور کھلائیں، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پودینے اناردانے کی چٹنی کھانے کا عادی بنا دیں۔ رات کو سونے سے پہلے وہ پھل جو کھانے کو ہضم کرتے ہیں، جیسے آم ہے، اسی طرح یہ خربوزہ ہے، اس طرح کے پھل، انگور ہے، جو ڈائجیشن کو امپروو کر دیتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا آڑو ہے، اگر ان چیزوں کا موسم نہیں ہے تو پھر بچوں کو ایک مربع ہرڑ روزانہ رات کو کھلا دیں۔ اس سے بچوں میں ڈائجیشن امپروو ہوگی، اور صبح بچہ وقت پہ ناشتہ کر لے گا، کیونکہ اینڈ پہ پھل کھانے سے وہ غذا تیزی سے ہضم ہو جائے گی اور بھوک لگی ہوگی، اور صبح بچہ بھوک سے اٹھے گا جلدی اور پورا کھانا کھا لے گا، اور والدین کی یہ شکایت رفع ہو جائے گی کہ بچے صبح کھانا نہیں کھاتے۔ ان چیزوں سے، ان اقدامات سے، اور موسم کے اثرات سے بچانا، مطلب جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے کہ بچہ اے سی سے گرم ہوا میں اور گرم ہوا سے اے سی میں پسینے میں نہا لینا، ان چیزوں سے بچوں کو بخار ہوتا ہے، درجہ حرارت جسم کا برابر نہیں رہتا ہے، ایک دم کم زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں بھی ہیٹر والے کمرے سے ایک دم دھند میں باہر چلے جانا، یہ بچوں کے بلکہ سب کے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے والے نظام کو ڈسٹرب کرتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور جیسے ایک سب ایریا ہوتا ہے، مطلب ایک اے سی یا ہیٹر کا ایریا ہے، اور اس کے بعد ایک سب ایریا، اور اس کے بعد اوپن ایئر ہے، اس طرح کا ماحول بنائیں تاکہ بچے موسم کی جو اثرات ہیں اس سے بھی بچے رہیں، اور ان چیزوں سے ان کو ناک کی اور یہ جو سینے کی پھیپھڑوں کا انفیکشن بھی نہیں ہوگا، اور وہ اچانک بخار میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں، اور اور میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت۔ سردیوں میں بچوں کو اگر ایک منقع رات کو کھلانے کا عادی بنا دیں تو بچوں میں پھیپھڑوں کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ جی بالکل صحیح۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تو ہمارے دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں جو ان کو کسی قسم کی کسی چیز کی پوچھنے کے لیے کوئی ضرورت ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور آ کے ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کے اور اوپر۔ ایک بات میں اور چھوٹی سی کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے شوربے کا ذکر کیا تو ضروری نہیں گوشت کا شوربہ، کالے چنوں کا شوربہ، کدو کا ٹینڈے کا شوربہ، کوئی بھی سبزی آپ شوربے والی پکائیں جس میں ادرک لہسن ہلدی وغیرہ ڈالی جائے گی تو وہ شوربہ اس کے لیے ادویاتی خصوصیت کا حامل ہوگا۔ جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت شکریہ۔ اس ولاگ میں اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو جاتے جاتے وہی ہمارا چھوٹا سا ایک میسیج ہے کہ ہم سب کو چاہیے ہم 5 وقت 5 جماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔